أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. جی میم الحمدللہ. چلو جزاک اللہ خیر. تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان بجا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع اور ایک اور دن عطا فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے اس کو پڑھنے اس کو سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. تو پہلے تو الحمدللہ ہم روزے کی حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بدولت اور ہمارے چھوٹی موٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی رضا میں ہم کو شامل رکھے. آمین ثم آمین. تو الحمدللہ آج ہم سورہ ہمزہ اور سورہ عصر دونوں کا ترجمہ انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ایک لفظ کو سمجھنے پھر اس میں جو بھی بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، کیونکہ یہ اللہ ہی کا موقع ہے کہ اللہ نے آج ہمیں یہ وقت عنایت فرمایا کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کے لیے یہ سیکھیں، جو کہ ہم سلسلہ شروع کرے ہیں. الحمدللہ اس کو بڑھتے بڑھتے آج سورہ ہمزہ اور سورہ عصر تک پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے بھی ہماری مدد فرمائے. تو ذرا آج ہماری عام زندگی کے ماحول کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت فرما رہا ہے ان دو سوروں کے ذریعے. یہ بہت ہی اہم صورتیں ہیں. پہلے میں سورہ پڑھ لیتی ہوں. سورہ ہمزہ. ویل بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا عددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی امد ممددہ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ اس سورے کے لفظ ہمزہ کو اور دوسری جگہ لمزہ بول کر بھی اس کا نام آیا ہے. یہ مکی سورت ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اس سورے کے ذریعے ہمارے عام مسلمانوں میں جو ایک برائی پائی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے پہلے ہی ہمیں اس برائی سے رکنے کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں. تو سب میں پہلا لفظ ویلن. یہ جو لفظ ہے نا یہ بہت بھیانک لفظ ہے میری بہنوں. قرآن میں مختلف جگہ یہ ویل لفظ آیا ہے جس کے معنی مختلف آئے ہیں. یعنی عربی کا یہ اسلوب ہے، عربی کا یہ خاصیت ہے سمجھیے کہ ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں. جیسے کہ ایک سورہ فاتحہ ہے اس کے کئی نام ہیں، نہیں الگ الگ ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا اور اس کے ایک معنی سے کئی معنی نکالتے. ویسے ہی یہاں پر ویل کے بھی دو تین معنی ہمیں ذکر تفسیر میں ملتے ہیں. پہلے تو ویل ایک گھاٹی کا نام ہے. کون سی گھاٹی؟ جو جہنم میں ایک جگہ کا نام ہے. جیسے جنت میں درجات ہیں نا میری بہنوں کہ جنت الفردوس ایک ہے، جنت عدن ایک ہے، وغیرہ وغیرہ. جنت کے بھی درجات ہیں، ویسے جہنم کے بھی درجات ہیں. تو جہنم کے درجات میں ایک گھاٹی ایک جگہ کا نام ویل کہا گیا ہے. پھر دوسرے اس کے معنی تباہی اور بربادی کے بھی لیے گئے ہیں. ویل سے مراد تباہی اور بربادی. کیا کی تباہی اور بربادی؟ یعنی ویل اس کے حصے میں آئے گا جو یہ آگے کے کام کرنے والا ہے. ویلن
تو معلوم سمجھ گئے. اور آپ کو پتا ہے ویلن جس میں گھاٹی کا ذکر کر رہی ہوں، ایک تفسیر میں آتا ہے کہ ویل جہنم خود اس جگہ کی پناہ مانگتی ہے، یعنی ایسی آگ کی تپش رہتی ہے. حالانکہ جہنم پوری کی پوری آگ سے بھری ہوئی ہے، مگر اس آگ کا بھی حصہ، کیونکہ ایک لیولز رہتے نا، جہاں سے آگ شروع ہوتی وہاں پہ زیادہ تپش رہتی، ذرا اوپر آئے بعد تھوڑا کم ہوتی، اس سے اوپر تھوڑا کم. تو اس میں بھی وہ اس کا مقابلہ تو ناممکن ہے، مگر تفسیر میں آتا ہے کہ ویل ایک ایسی گھاٹی کا نام ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، یعنی اتنی آگ کی تپش اور اپن اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ویل اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کس کے لیے ہے؟ لی کلی، لی ہے کے لیے، عربی میں کہتے ہیں کسی عمل کے لیے، مطلب ویل ان لوگوں کے لیے ہے، ہر لکلی مانے ہر اس شخص کے لیے ہے جو ہمزہ اور لمزہ کرتا ہے. تو چلیے اب ہمزہ اور لمزہ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. یہ بعض کے نزدیک ہم معنی ہے، یعنی سیم معنی. کیا؟ بعض اس میں فرق بھی کرتے ہیں. ہمزہ وہ شخص ہے جو روبرو برائی کرے. ٹھیک ہے، جو کسی کی روبرو یعنی آمنے سامنے برائی کرے. اور لمزہ وہ ہے جو پیٹ پیچھے غیبت کرے. ٹھیک ہے، ایک معنی کیا نکلے؟ جو ہمزہ سے مراد وہ شخص جو روبرو سامنے برائی کرے، اور دوسرا لمزہ جو پیٹ پیچھے غیبت کرے. اور بعض کے نزدیک اس کے دوسرے معنی یہ ہے حمز یعنی آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا. ہم سمجھ سکتے ہیں نا بچپن میں، اب تو نہیں الحمدللہ، جب ہمارا علم نہیں تھا ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی نا، اشاروں سے کسی کو مذاق اڑاتے تھے. دیکھیے اللہ معاف کرے اللہ، تو اشاروں سے بولنا انہوں ایسے ہے، انہوں موٹے ہے، ہاتھ کے اشارے سے انہوں گڈے ہے، ایسا اللہ معاف فرمائے. تو وہ آنکھوں کے اشارے سے کسی کی برائی کرنا حمز کہلاتا، اور لمز زبان سے کسی کی برائی کرنا لمز کہلاتا. ٹھیک ہے، دو معنی بھی، یعنی بہرکیف دونوں چیزیں بھی ایک غلط عمل کے بارے میں ہمیں بتلا رہی ہیں. چاہے وہ روبرو برائی کرے، چاہے وہ پیٹ پیچھے برائی کرے، چاہے آنکھوں سے برائی کرے، چاہے ہاتھ کے اشارے سے کسی کی برائی کرے، یا زبان سے کسی کی برائی کرے، یہ تمام اعمال اسلام میں ناپسندیدہ ہے، جن کے لیے بڑی خرابی آئی ہے، ویل آیا ہے. تو سمجھ گئے؟ اس کا ایک ترجمہ اس طرح کر لیں گے ہم، بڑی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا یہاں رک کر ہم اپنے آپ میں جھانک کر ہم دیکھیں کہ کیا یہ برائی ہم میں ہے. تو ہمیں آج ہی اسی وقت سے اس سے ہمیں رک جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کا نتیجہ پہلے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے برائی کو بیان نہیں کیا. آپ غور کر سکتے، پہلے نتیجے کو بیان کیا، پھر اس کے بعد برائی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو سوچئے کتنا غلط عمل ہے، کتنا برا عمل ہے. اگر سپوز کسی کی آپ اصلاح بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کے اندر سے یہ برائی ہٹانا بھی چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو تنہائی میں، آپ اکیلے میں اس سے اس بات بارے میں بتا سکتے اور اس کے لیے دعا کر سکتے. اچھا، ایک پوائنٹ یاد آیا مجھے کہ اب ہم سے یہ گناہ ہو چکے نا، ہم بہت دیندار تو نہیں ہیں، مگر جتنا بھی اب ہمارے پاس جتنا علم ہے وہ پہلے نہیں تھا. تو اب تک ہم نے جو غلطیاں کی، برائیاں کی، اس کو کیسا دور کرنا. تو ایک میرے استاد نے کہا تھا کہ دیکھو، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی میرے خیال سے ہو سکتا کوئی کہہ بھی سکے کہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے آج تک کسی کی برائی نہیں کی. ہاں، تو اب اس کو اس برائی کی شرمندگی ہو رہی، کیونکہ اب معلوم ہو گیا کہ اس کے لیے ویل ہے. تو اب کیا کرنا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اب اس سے معافی کا کیا طریقہ ہے پوچھے. تو ہمارے استاد نے کہا کہ اس سے معافی مانگو کہ میں نے آپ کے پیٹ پیچھے پہلے بہت برائیاں کی تھی، مگر مجھے اب احساس ہو گیا ہے، میں معافی مانگتی ہوں.
ہاں چلو یہ ایک سمجھیے باہر والے کے حد تک ہو بھی سکتا، یعنی جس سے ہم بار بار عام طور پہ ملتے نہیں، جیسے ہمارے کلاس میٹس ہے، مطلب کوئی بھی پڑوسی ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے بولے تو پھر بھی ہم اگر موقع ملا تو معافی مانگ لے سکتے. مگر ایک بات یہاں یاد رکھیے، یہاں اگر ہمارے رشتے دار خود آ گئے، سپوز میں نے اپنی بھابھی کی برائی کی، میں نے اپنے ننن کی برائی کی، میں نے اپنے ساس کی برائی کی، میں نے اپنے قریبی رشتے دار کی برائی کی، اب میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے، اب میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے جا کے بولوں کہ میں نے آپ کے بارے میں برائی کی تھی، آپ مجھے معاف کریے، کیونکہ شرمندگی ہوتی نا، پھر وہ ان سے بار بار ملنا بھی پڑتا، پھر ان کے دل میں ایک خلش آ جاتی کہ ارے انہوں دیکھو ایسے تھے وہ، بلکہ حالانکہ ہر کوئی کرتا، مگر ہم کیسا رکنا. دیکھیے اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں پوری انسانیت کا خیال رکھ کر احکامات بنائے گئے ہیں. تو علماء دین نے کہا تو پھر تم شرمندہ ہو، اس برائی سے رک گئے بھی ہو، تو اب کیا کرو، تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرو. سبحان اللہ. سوچئے میری بہنوں کتنا پیارا نسخہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہما کو. اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا کہ جب تم یہ برائی سے بچنا چاہتے ہو، اس کی جو سزا ہے اس سے بچنا چاہتے ہو، تو تم کیا کرو، اب اس کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو جس کی تم نے برائی کی. یہ تو ناممکن نہیں ہے نا، ہم نام لے کے اللہ کے سامنے بول سکتے ہیں اللہ میں نے میری ننن کی برائی کی تھی، اللہ میں کو اب اس کے سامنے جا کے ایکسپٹ کرنے میں ذرا جھجک محسوس ہو رہی، مگر میں آپ سے دعا کرتی ہوں اللہ میں نے جو برائی کی اس کو دور کر دے، ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما. یہ پیارا طریقہ ہمیں علماء دین نے سکھایا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھ رہے ہیں، تو ایسا طریقہ ہمیں اپنانا ہے. تو ہماری جو پرانے غلطیاں ہوئے انشاءاللہ آگے نہیں کرنا ہے. پہلے یہ یاد رکھیے توبہ کا توبۃ النصوح کہتے ہی اس کو ہے جو پہلے اپنی گناہ پہ نادم رہنا، پھر دوسرا اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، پھر تیسرا آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ کرنا. یہ تین چیزیں ملنے سے توبہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ برائی ہم سے دور ہو سکتی ہے، وہ بھی اللہ پہ ہی چھوڑ رہی ہوں میں، کیونکہ کسی بھی فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر طریقہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے. سمجھ گئے میری بہنوں؟ یہ ایک آیت کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ. تو ہمیں پہلے کسی کے عیب نہیں نکالنا ہے اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنا ہے. ہاں اب تک جو ہم سے گناہ ہو چکے اس معاملے میں اس کا ہمیں مٹانے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے تفسیر قرآن میں. ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ کوئی ایک جواب دے سکتا ہے میری بہن؟ الحمدللہ باجی. الحمدللہ. چلیے سیکنڈ آیت الذی جمع مالا وعددہ. دوسرا ایک تو یہ برائی کرنے والا، دوسرا پھر وہ شخص اس کے لیے بھی ویل ہے جو جمع کرتا ہے. جمع کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ مالن سمجھیے، مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ اور اس کو گنتا رہتا ہے. عددہ یعدد گننا، اس کو شمار کرنا. کیا مطلب؟ دیکھیے مال کو جمع کرنا برا نہیں ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ مال تو جمع کرنا اور ان کو گن گن کر رکھنا، سید کر رکھنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. ورنہ مطلق مال کو جمع کرنا مذموم عادت نہیں ہے، بری عادت نہیں ہے. مال کما بھی سکتے، مال جمع بھی کر سکتے. وہ مال کب ہمارے لیے ویل بن جاتا؟ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، جب اس پہ غریبوں کا حصہ نہ نکالا جائے. کیونکہ قرآن کی ایک دوسری جگہ سورہ توبہ میں آیت ہے نا، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ مال ان کے لیے قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن جائے گا اور وہ ان کو گردن میں لپیٹ کر ان کے جبڑوں کو پکڑ کر چیرے گا اور کہے گا یہ ہے تمہارا مال، میں ہوں تمہارا مال جس کو تم نے جمع کیا اور سید کر رکھا، گن گن کر رکھا،
اور خوش ہوتے رہے، اور تمہارا گمان یہ تھا کہ یہ مال تمہیں ہمیشہ رہے گا. آگے آ رہا دیکھیے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا تھا، حسیبہ یحسب گمان کرنا، خیال کرنا، یقین نہیں. گمان اور خیال میں کیا طریقہ ہے کہ سمجھتا تھا ہاں یہ مال ان مالہ، کہ بے شک اس کا مال اخلدا، وہ ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو مال پہ اپنے آپ کو منحصر کر دیا. یعنی اچھا کھاؤں گا میں، اچھا پیوں گا، اچھے گھر میں رہوں گا، میرے کو کوئی برائی نہیں آئے گی، میرا مال حفاظت سے رہے گا اور میں خوب جیوں گا، سمجھا. مگر کوئی جیتا آج کتنے سے بڑا بھی لاکھ پتی کروڑ پتی دیکھ لیجئے، کیا وہ اس کا مال اس کو بچایا؟ وہ مرنے سے بچا؟ دنیا میں بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے پیسے والے آئے، مگر چلے گئے نا. کیا کسی کو کسی پہلے کے زمانے سے لے کے آج تک غور کریے، کسی کے مال نے اس کو بچا لیا اللہ کے حکم سے، موت سے بچایا؟ نہیں. مگر اس کا یہ گمان تھا، یہ خیال میں تھا کہ وہ اس کا مال اس کو بچا لے گا. تو سمجھ رہے کتنی کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ جب زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو اہتمام نہیں کرے گا، وہ اس کے لیے بھی ویل ہے، اس کے لیے بھی تباہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا مال کے بدلے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے تو بھی انہیں کامیاب ہو گیا، نہیں، بلکہ مال کی زکوٰۃ نکالنا یعنی مال کو صاف کرنا اور اللہ کے بندوں کو صدقہ و خیرات سے نوازنا. قابل فخر ہے وہ مالدار جو بھی ہمارے اس گروپ میں ہے یا دنیا میں نیک مسلمان ہیں، جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں پہلے سے ہی، ان کے بولنے سے پہلے سے ہی ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں. ماشاءاللہ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں الحمدللہ، جو بغیر کسی کے دکھاوے کے، بغیر کی ریاکاری کے ایسے تہذیب مؤدب انداز میں اپنے مال میں سے دوسروں کا خیال کرتے ہیں، سوچتے ہیں ان کے بارے میں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت فرمائے، ان کے مال میں اور کئی گنا رحمت برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا بول رہے ہیں؟ کلا. اب یہاں بول رہے جو گمان کرتا تھا وہ گمان صحیح ہے؟ نہیں. آگے کی آیت بتا رہی کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا، ہرگز نہیں، وہ تو ضرور، لا تاکید کے لیے آتا میری بہنوں، لام الف جو ہے نا وہ منفی نہیں کرنے کے معنوں میں آتا، اور یہ لام ضرور تاکید کے لیے آتا ہے، بعد میں پختگی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. کیا بول رہے؟ ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا، وہ جو مال کو جمع کر کے رکھا نا، وہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. لَيُنبَذَنَّ پھینک دیا جائے گا، ضرور پھینک دیا جائے گا. فِي الْحُطَمَا، حطمہ یعنی توڑ پھوڑ کر دینا، یعنی پورے چکنا چور ہو جانا، کسی بھی چیز کا وجود ختم ہو جانا. یعنی آگ کیسی ہے؟ آگ کو تپایا گیا، پہلے لال تھی، پھر سفید ہوئی، پھر کالی ہو گئی. کئی سال آگ جلتے رہنے سے دیکھیے اپنے گھر میں ہی بگونا کیسا ہو جاتا ہے، اگر ہم رکھ کر بھول گئے تو تھوڑی دیر چپک کے لال ہوتا، پھر کالا ہو جاتا وہ بگونا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو آگ کا کام ہی جلا دینا ہے. تو وہ حطمہ یہ بھی آگ کی ایک صفت ہے، توڑ پھوڑ دینا. اس کا مال ضرور پھینک دیا جائے گا توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہرگز نہیں، کیا مطلب کہ نہیں، وہ مال اس کا ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ ضرور پھینک دیا جائے گا توڑ پھوڑ کرنے والی آگ میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَا، اللہ تعالیٰ یہ حطمہ کو تاکیداً ڈبل لے کے آ رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے اللہ کی وہ آگ کیسی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَا، اور تم کیا جانو وہ کیسی آگ ہے، وہ حطمہ کیا ہے، وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا ہے. یہ استفہام، یہ نہیں، یہ سوال کرنا، استفہام مانے سوال کرنا، اس کی ہولناکی کے لیے بیان کیا گیا ہے. یعنی اللہ کو نہیں معلوم ہے بلکہ پوچھ رہے ہیں کیا ہم سے،
نہیں، اس کی ہولناکیاں اتنی بھیانک ہے. ہم بولتے نہیں ہاں تمہارے کو کیا معلوم، جو تکلیف اٹھاتا اس کو ہی معلوم، بولتے نا، ویسا سوال ہے یہاں. کیا بول رہے ہیں؟ یہ استفہام اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. یعنی ہماری عقل سوچ بھی نہیں سکتی، گمان بھی نہیں کر سکتی، یا تمہارا فہم و شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ سوال کرنے کا مقصد ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جہنم کی آگ ہماری اس دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑھ کے ہے. معلوم ہے نا؟ نار اللہ الموقدہ. اب بتا رہے اللہ کی وہ آگ کیسی ہے؟ جلائی گئی ہے. موقدہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ، وہ آگ ہے، ہمارے آپ کے سلگانے کی نہیں. دیکھیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے آگ میں پھینکنے کے لیے فیصلہ کیا تو کیسی آگ بنائے؟ اتنی بڑی آگ بنائے کہ قریب لا کے پھینک بھی پھولے بٹھا کے ان کو. آگ کیا ہے جس اس کی سیک بھی برداشت ہے. تو دنیا کی اس نہیں سکے دور ان کو ان کے لیے وہ برداشت نہیں کیا باجی وائس بریک ہو رہی ہے آپ کی. اب آواز ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. آواز ٹھیک ہے؟ ہاں ابھی ٹھیک ہے میم. ہاں وہ پتا نہیں نیٹ چلے گیا تھا، پھر اب واپس آیا. اب ٹھیک ہے نا؟ جی میم. چلیے. تو میں کیا بتا رہی تھی؟ نار اللہ الموقدہ سنے آئے آپ لوگوں کو؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. التی وہ آگ سے مراد جہنم کی وہ حطمہ، وہ تطلع وہ چڑھے گی علی الافئدہ دل تک. یعنی کیا مطلب؟ ذرا غور سے سنیے. یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی. کیا؟ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک نہیں پہنچ پاتی کہ انسان کی موت اس سے پہلے ہی ہو جاتی ہے نا. دل تک اندر تک جانے سے پہلے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے. مگر جہنم میں ایسا نہیں ہوگا. وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی. کیوں؟ بولے نا جو جہنم میں چلے گیا اس کی بھی ہمیشہ کی زندگی، اور جو جنت میں چلے گیا اس کی بھی ہمیشہ کی زندگی. کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. تو موت کو بولے نا دوسری جگہ بھی تم وہ موت کو پکاریں گے، مگر ایک موت کو مت پکارو. جہنم کے وہاں کے فرشتے بولیں گے تم ایک موت کو مت پکارو بلکہ کئی موتوں کو پکارو. تم مرتے جاؤ گے پھر زندہ کیے جاؤ گے. یعنی تمہیں تکلیف پہنچانا اس کا مقصد ہے. عذاب کا مقصد کیا ہے؟ وہ تکلیف ہمیں محسوس ہونا. تو وہاں پر موت نہیں آئے گی بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی. تو وہ جلتے جلتے جسم جل کے اندر دل تک پہنچے تک بھی وہ اللہم احفظنا کیسی کیفیت ہوگی. اب آپ خود سوچ سکتے، میں بھی سوچ سکتی ہوں.
اللہ اکبر. تو یہ دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑھ کے وہ آگ ہوگی جو دلوں تک پہنچے گی. التی تطلع علی الافئدہ ہو گیا. انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی. یعنی وہ اللہ آگ یعنی بھاگنے کی کوشش کریں گے تو کیا بھاگ سکیں گے؟ مؤصدہ یعنی بند، یعنی جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے. اور انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر. بعض کے نزدیک امد کے سے مراد بیڑیاں اور طوق ہیں، اور بعض کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا. تو سوچئے اتنی بھیانک سزا کو ذکر کرنے کا مطلب یہ گناہ بھی اتنا سنگین ہے بول رہے ہیں. یعنی یہ گناہ تو معمولی نہ سمجھے، وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھ گئے ان کے بارے میں بول لیے، ویسا نہیں ہے. آپ کو تو اب دنیا میں ویسا کچھ بھی تکلیف نہیں، ایک کانٹا بھی نہیں چبھے گا اگر آپ غیبت کرنے بیٹھیں گے. مگر جس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ہمزہ اور لمزہ اور مال کو جمع کرنا بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کیے کیسا ہے، وہ اس صورت کو پڑھ لے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایسے گناہ ہیں جن کی اتنی بھیانک سزا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. آپ ترجمے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس طرح لوگوں کو نصیحت اور تربیت کر رہا ہے کہ میرے بندو، جب تمہیں مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان ہے، مجھ پر یقین ہے، تمہیں جنت اور دوزخ کا یقین ہے، تو پھر اس کی تیاری میں تم ان گناہوں کو بھی معمولی مت سمجھو، بلکہ ان سے پرہیز کرو، ان سے رکنے کی کوشش کرو. سمجھ گئے؟ یہ ہے ہمارے لیے فی امد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں ہوگی. بولے نا ابھی دو معنی نکل رہے ہیں، ایک تو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوگی، اور ایک بیڑیاں اور طوق لوہے کی میخوں سے ان کو جکڑ کر اس میں عذاب دیا جائے گا تاکہ وہ کہیں بھی بھاگے نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں تو ضرور امید کرتی ہوں آج کے بعد انشاءاللہ اب تک جو ہم نے کہا ان گناہوں سے اللہ سے ہم سچی توبہ کرتے ہوئے آج کے بعد انشاءاللہ یہ گناہ ہمارے اندر ہرگز ہرگز نہیں آئیں گے. اسی امید کے ساتھ ہم اپنی بچوں کی بھی تربیت کریں گے کہ بیٹے یہ سورہ خالی چند 9 آیتوں کا سورہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری انسانیت کی ایک بڑی تعلیم اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. اگر بچے آ کے ہمارے سامنے اپنے ٹیچر کی برائی کرتے یا اپنے فرینڈ کی برائی کرتے تو انہیں ہم سمجھانا، نہیں بیٹے ایسا نہیں بولنا، اچھا پہلو دیکھو، برائی کا پہلو مت دیکھو، تاکہ تم تو آگ سے بچ سکو، تم اس حطمہ سے بچ سکو جو بتایا گیا ہے. بلکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک بار نارمل ترجمہ کر کے میں آگے دوسری صورت کا ترجمہ شروع کرتی ہوں. بڑی خرابی ہے، اللہ اکبر، ویل لکل ہمزۃ لمزہ سے بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو، اور دوسرا جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، اور تیسری آیت وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں. اللہم حفظنا. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا اور اس برائی سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. چلیے اب ہم سورہ عصر کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کی حقیقت کو سمجھنے والا بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
میری پیاری بہنوں، میں ایک ناظرہ میں جو غلطی کرتے ہیں وہ اس کی طرف پھر سے اشارہ کرتی ہوں تاکہ ہم وہ نہ کریں. یہ عاملو کو بہت سے لوگ عاملو پڑھتے ہیں، وہ عاملو الصالحات، عاملو نہیں ہے، یہ عاملو حرکات ہے. حرکات کو کیسا پڑھنا ہے؟ جلدی پڑھنا ہے. آپ لوگ اس کا خیال رکھیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. چلیے ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ 2 سورے ایک کے بعد ایک رکھ کر ہمیں بہت ہی اچھی نصیحتیں کر رہے ہیں میرے مالک. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں. والعصر، زمانے کی قسم. اللہ تعالیٰ دیکھیے، سب میں پہلا نقطہ یہاں پہ جو بیان کر رہی ہوں میں وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھانا ہے سوائے اللہ کے، جبکہ ہم سچے ہوں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا، بلکہ ہم بھی زمانے کی قسم کھا سکتے. جھاڑ کی قسم، پہاڑ کی قسم، مغرب کی قسم، قرآن کی قسم وغیرہ نہیں. اصل تو ہمیں بار بار قسمیں نہیں کھانا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں اس کا کفارہ معلوم ہو چکا ہمیں کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اور وہ اس گناہ سے بچنے کے لیے بعد میں توبہ کر کر اس سے رکنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ یعنی اس گناہ سے اس کو بچانے کے لیے 3 دن کے روزے رکھنا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. سن رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے؟ گناہ قسم کا کفارہ بتا رہی ہوں میں، کیونکہ ایک انسان کو بار بار قسمیں کھانے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر قسم کھانا چاہ رہے ہیں آپ، وہ بھی سچائی کے ساتھ حق پر ہونے کی وجہ سے، تو آپ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے، اور اللہ کسی کی بھی قسم کھا سکتا، کیونکہ اللہ کو اختیار ہے. یہ دنیا اللہ نے بنائی، یہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ نے بنائی، اس لیے اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے. جیسے والعادیات کی قسم کھایا، القاریات والقاریہ بول کر دوسری جگہ بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر ہم کو نصیحت کرتا ہے. تاکہ قسم کھاتے کیوں؟ اپنی بات میں پختگی کے لیے نا، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو اللہ کے لیے اختیار ہے، وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا، مگر بندوں کو صرف اللہ کی قسم کھانا ہے، وہ بھی ضرورت کے وقت سچی قسم. جھوٹی قسم کا تو کفارہ میں بھی بتا چکی آپ کو. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ہم سے کیا بولنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ والعصر، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان، تمام انسان سے یا ایک انسان مراد نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت مراد ہے. لفی خسر، نقصان میں ہے، سراسر نقصان اور گھاٹے میں ہے. کیا بول رہے ہیں؟ بے شک تمام انسان نقصان اور گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے. دیکھیے میں سمجھاؤں گی آگے، ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ مانے بچے ان نقصان سے، اللہ ایکسپٹ ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی. پہلی چیز الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں گے. کیونکہ آپ کو مجھے پتا ہے کہ کون سا چھوٹا عمل بھی کسی کو مسکرا کر دیکھے تو ثواب ملنے کا عمل بھی کب ہوگا؟ جب ہم ایمان والے ہوں گے. غیر مسلم کتنا بھی مسکرا کے سلام ملے ہم سے، اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں رہتا، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے. اور بڑے سے بڑا ثواب بھی، بڑا سے بڑا عمل بھی کر لے غیر مسلم، اس کے لیے آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ ملتا، آخرت میں وہ ایمان والا نہیں رہتا. بلکہ تو ایمان، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے 2 شرائط ہیں، یاد رکھیے میری بہنوں. ہمیشہ کسی چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا کوئی بھی عمل جس کو ہم کرتے ہیں، وہ قبول ہونے کی 2 شرائط ہیں. ایک اللہ کی رضا کے لیے کرنا، دوسرا سنت رسول کے مطابق کرنا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ پہلی وہی شرط بتا رہے، وہ ایمان والا ہو. ایمان کس کو بولتے؟ یقین کو بولتے. معلوم ہے نا یقین کس بات کا؟ یقین اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان رکھنا یہ یقین ہے. تو یہ ایمان والا ہے. تو یہ ایمان ہم سب کے اندر ہے الحمدللہ. تو الا الذین آمنوا، پہلے وہ لوگ، پہلی صفت کیا ہے؟ جو ایمان والا ہو. وعملوا الصالحات، عاملوں نے بولنا، وعملوا الصالحات، جو عمل کرنے والا بھی ہو. صالحات نیک عمل. کون سا نیک عمل؟ جس میں اللہ کی رضا ہو. عمل میں بولی نا ابھی، جس میں جو بغیر رکے بار بار کیے کرنے والے کام کو عمل بولتے. پہلے یاد کر لیجئے، عمل کس کو بولتے؟ کام کو. کیسا کام جو بار بار کیا جاتا، جیسے نماز ہے.
جیسے روزہ ہے، جیسے تلاوت ہے، یہ عمل کہلاتا، کیونکہ ہم بار بار کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ کی میری بہنوں میرے کو بھی نہیں معلوم، اتنی تفسیر ہے، اللہ اکبر، کیسے کیسے علماء دین گزرے جو قرآن کو کیا بولنا چاہیے، پی لیے. اتنا علم ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ پورا علم، مگر جتنا بھی علم ہے اسے ہمیں سمجھنا ہمارے اختیار میں ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بول رہے ہیں، عمل کام کو بولتے، کیسا عمل جو بار بار کیا جائے، بغیر رکے بار بار کرے، تو وہ نیک عمل ہو جس پر پیارے نبی کی مہر لگی ہوئی ہو. جیسا سعودی کی کرنسی دنیا یہاں پر قبول نہیں ہوتی، یہاں کی کرنسی سعودی میں ایکسپٹ نہیں ہوتی، ویسی اللہ کے پاس کسی بھی عمل کو قبول کرنے کے لیے وہاں پر اللہ کی رضا کی مہر لگی ہوئی ہونی چاہیے، اور وہ طریقہ جو اللہ نے نبی کو سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ عمل قبول ہوگا. تو یہ عمل صالح کہلائے گا. ٹھیک ہے، عمل صالح، اور اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ نیک اعمال ہے. یہاں صالحات جمع کا صیغہ لائے، ایک عمل نہیں ہے بلکہ پورے نیک اعمال ہے. جو نیک اعمال کرے اور وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو آپس میں حق کی وصیت کرے. پھر عمل آنے کے بعد ہی ہم وصیت دوسروں کو بول سکتے ہیں نا. اگر ہم اپنے آپ پر عمل نہیں کرے، دوسروں کو بولنے کا اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عمل لاؤ، پہلے لاؤ، بول رہے ایمان لاؤ، پھر اس پر عمل کرو، پھر دوسروں کا نہیں پہنچو آپ. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا. وتواصوا بالصبر، پھر اس نصیحت کے سفر میں، اس راستے میں، اس راہ میں جو مشکلیں آئیں گی، آرام نہیں ہے وہ. ہاں تم سفر پہ نکل گئے، تمہیں کامیابی مل گئی، نہیں، یہ ایک ایسا کٹھن سفر ہے جو جن میں تکلیفیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ خود سمجھا رہے ہم آپ کو، اللہ تعالیٰ خود سمجھا کے بول رہے کہ یہ سفر ایسا سفر ہے جس میں تکلیفیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جس پر سب میں پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہے، صبر. وتواصوا بالصبر، حالانکہ تبلیغ کے کام میں تکلیف آتی، وہاں صبر کے بارے میں معلوم ہو سکتا تھا، مگر یہ پھر سے ڈبل سے صبر کا خاص ہائی لائٹ کر کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر بہت زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آسان ترجمہ ہے، الحمدللہ سب کو یاد ہوگا. پھر سے ایک بار ترجمہ کر لیتے ہیں. زمانے کی خسر، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں. وہ پہلے تو ایمان والے ہیں، دوسرا نیک اعمال کرنے والے ہیں، تیسرا جو آپس میں حق کی وصیت کرنے والے ہیں، اور چوتھا ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اس کی اہمیت ہمارے صحابہ کی نظر میں کیسی تھی، میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کرتی ہوں. یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں عطا کی ہیں، جیسے آنکھ، کان، دل اور دماغ، امن، صحت، مال، دولت، اولاد وغیرہ. جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ بعض کہتے ہیں یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا، بعض کہتے ہیں ہر ایک سے ہوگا، کیونکہ محض سوال عذاب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو نعمت، دیکھیے ہم کو جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گا نا، تو وہ جس نعمت کو اللہ جس نے دیا ہے اس کو اس کی فرما برداری میں گزارنے سے ہی اس نعمت کا حق ادا ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بھی میں نے تمہیں زندگی دی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، اس کے لیے تمہیں میری فرما برداری میں زندگی گزارنا. اور میری فرما برداری کیا ہے؟ یہ 4 کام کرنا. پہلے مجھ پر ایمان لانا، پھر عمل صالح کرنا، پھر ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، پھر اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں گی اس پر صبر کرنا. تو زمانے سے مراد یہاں پہ شب و روز کی ایک گردش اور ان کا عدل بدل کر آنا ہے. ٹھیک ہے، رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. تو علاوہ ازیں کبھی رات لمبی دن چھوٹا، اور کبھی دن لمبا رات چھوٹی ہوتی ہے. یہی مراد ایام ہے، زمانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے. یہ بھی ایک قدرت ہے نا، زمانے کے بارے میں تفصیل کر رہے ہیں. یہ
اسی لیے رب نے اس کی قسم کھائی، یعنی یہ زمانہ جو ہے، اسی لیے زمانے کو برا مت کہو بولتے. معلوم ہے نا آپ کو آج کل کا زمانہ جیسا ہو گیا. نہیں، زمانہ کیا ہے؟ یہ رات اور دن کا بدلنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بدل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ زمانہ برا کیسا ہوا؟ اس زمانے میں رہنے والے برے ہو سکتے، یہاں کے لوگ اچھے اور خراب دونوں ہو سکتے، مگر زمانہ تو شروع آدم علیہ السلام سے جو ہے آج تک بھی وہی ہے. تو زمانے کو برا بھلا مت کہو، یہی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے. اسی لیے رب نے اس کی قسم کھائی ہے. یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے صرف اور صرف اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے جواب پہ قسم میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کیا بول رہے ہیں؟ انسان کا خسارے اور ہلاکت میں واضح ہے، انسان کا ہونا نقصان اور گھاٹے میں کھلا ہوا ہے، کیونکہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں. پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام اور راحت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے مرضی کے خلاف زندگی گزارے. سمجھے نا؟ تو وہ لوگ خسارے میں رہتے. دنیا میں رب چاہی زندگی نہیں گزار کے من چاہی زندگی گزارتے تو اس کا نتیجہ آخرت میں رب چاہی فیصلہ ہوتا. دنیا میں رب چاہی زندگی گزارو گے تو آخرت میں من چاہی جنت ملے گی جہاں پر آپ جو چاہیں گے وہ ملے گا. مگر دنیا میں اگر آپ من چاہی زندگی گزار لے رہے اپنے مطابق، آپ کے ذہن کو جو اچھا لگے، آپ کو جو اچھا لگے، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی چھوڑ دے رہے ہیں، کبھی بیکار کے عذر پیش کر رہے ہیں، کبھی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے، تو غلط ہے. کیونکہ دنیا کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ الدنیا سجن المومنی و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کیا قید خانے میں، جیل میں اگر کوئی رہے تو وہ جیلر اپنی قیدی کے مطابق اس کو کھانا پینا، اپنے رولز ٹائم ٹیبل بتاتا؟ نہیں، جیلر کے مطابق اس قیدی کو رہنا پڑتا. اس لیے بتائے کہ جیلر کے مطابق وہ قیدی فالو ہوتا، مگر قیدی کے مطابق وہ جیلر نہیں فالو ہوتا. تو یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہاں پہ پابندیاں ہیں. یہاں پر اللہ کی مرضی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ انصاف کر رہا. دیکھو یہاں پہ ایک کام کرو گے تو اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. اگر تم اللہ کی فرما برداری میں گزارو گے تو آخرت میں من چاہی زندگی جنت ملے گی، اور دنیا میں اگر تم من چاہی زندگی گزارو گے تو آخرت میں پھر اللہ کا فیصلہ سننا پڑے گا. یہ بات ہماری عقل بھی قبول کرتی ہے. تو یہ بتانا مقصد ہے. تو جہنم کے ایندھن سے بچنے، اس خسارے سے بچنے کے لیے صرف 4 چیزوں کا عمل درکار ہے. ہاں، اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جو تو پہلے با ایمان ہوں، پھر دوسرا عمل صالح کے پابند ہوں، کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری موت کے بعد وہ بہرحال ابدی نعمتوں اور جنت کی پر آسائش زندگی سے بہرہ ہوں گے. یعنی دنیا تنگ گزری، تھوڑا مشکل اٹھا لیے، جتنا دنیا آرام سے رہ رہے والوں کو دیکھ کے ہمارے کو خواہش ہوتی اللہ میرا بھی ایسا گھر ہونا تھا، اللہ میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہونا تھا، اللہ ایسا زیور میرے پاس بھی ہونا تھا، ایسی ساڑی ایسا سوٹ میرے پاس بھی ہونا تھا، سوچتے تھے. مگر نہیں، چلو یہاں تو نہیں ملا، یہ فانی دنیا ہے، آخرت میں تو ملے گا. یہ سوچ جب ساتھی جب آئیں گی تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ دنیا کو آپ نے ہمیشہ کے لیے نہیں سمجھا بلکہ آخرت کو تصور کر کے اس نعمت کو جھٹک دیا، تو سمجھو کہ آخرت میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ضرور وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم کو ملیں گی. یہ دنیا ضرورتیں پوری ہو جائے کافی ہے، خواہشیں پوری کرنے کے لیے آخرت ہے. تو کیا بول رہے؟ عمل صالح کرے. آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کرنے کے بعد صرف خود ہی جنت میں جانے کی خواہش نہیں رکھتے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی بہن سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی خواہش رکھتے ہیں. اسی ضمن میں ایک دوسرے کو مناسب اور صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں دوسروں کو بھی شریعت کے پابندی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی جو کہ بہت ضروری ہے. ہم اپنے دین میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگی.
تو شریعت کی پابندی، اس کی محرمات یعنی جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا، اور معاصی جن نافرمانیوں کو روکا گیا ہے اس سے رک جانا کی تلقین کی گئی ہے۔ تو ان تمام کاموں میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے جب تم یہ کام کرنے لیے نکلو گے تو مصائب، مصیبت کی جمع، آلام، پریشانیاں پر تمہیں صبر کرنا ضروری ہے۔ فوری ریاکٹ نہیں کر سکتے بلکہ تمہیں صبر کرنا ہے۔ احکام اور فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر، معاصی سے اجتناب پر صبر یعنی نافرمانیوں پر بھی صبر، لذت اور خواہشات کی قربانی پر بھی صبر۔ پھر صبر بھی اگرچہ تواسی بالحق میں آ جاتا تھا، وتواصوا بالحق میں صبر آ گیا تھا، مگر تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے اس کا شرف اور فضل اور اس کی نمایاں ممتاز ہونا بتانا مقصد ہے۔ یعنی صبر ایک ایسا خاص عمل ہے جو انسان کو کیسا بھی اپنے زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم جو اقرار باللسان کر رہے ہیں، اپنی زبان سے جس بات کا اقرار کر رہے ہیں اس کو تصدیق بالقلب بھی کرنا ہے۔ ایمان کا زبان سے اقرار اور دل سے یقین کرنا ہے اور اس پر ڈٹ جانا ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، عمل صالح ایمان کے بغیر ممکن نہیں، جس کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کرتے ہیں اور تاکید بھی کرتے ہیں، اور اس میں آنے والی مشکلات اور مصائب کا سامنا بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس خسارے سے بچ جائیں گے اور معاشرہ بھی ہمارا سدھر جائے گا۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بجائے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، جس کے اندر یہ 4 صفاتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ دوسروں کو نصیحت کرنے کا بھی حقدار ہوگا۔ ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی نصیحت۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اوصاف حمیدہ، ان اچھی اوصاف پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔